السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں مجرم کون اور میں شعیب الطاف ہوں۔ ناظرین اکرام، فیصل آباد پولیس کی ایک اور بڑی کارروائی۔ کے پی کے سے تعلق رکھنے والی ایک فیملی کا فرد فیصل آباد میں قتل ہوتا ہے۔ قاتلوں کا تعلق بھی کے پی کے سے ہے۔ فیصل آباد پولیس 4 برس کی محنت کے بعد ان قاتلوں کو گرفتار کرتی ہے۔ کون تھے یہ قاتل اور قتل کیوں ہوا، گرفتاریاں کیسے ہوئیں، یہ دکھائیں گے ہم آپ کو آج کے مجرم کون۔ ناظرین، سال 2021 علاقہ فیصل آباد میں تھانہ فیکٹری ایریا کی حدود، ایک خاتون جس کا تعلق کے پی کے سے ہے اپنے ہسبینڈ اور بچے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہی ہوتی ہے۔ اچانک اس کے گھر پہ دھاوا بولا جاتا ہے نامعلوم افراد کی جانب سے اور اس کے شوہر کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ خاتون خود بھی زخمی ہوتی ہے جبکہ اس کا بیٹا بھی گولیاں لگنے سے زخمی ہوتا ہے۔ خاتون لوگوں کو پہچان لیتی ہے اور پولیس سے رجوع کرتی ہے۔ 4 سال گزر جاتے ہیں۔ فیصل آباد پولیس کے لیے یہ ایک چیلنج تھا، لیکن یہ فائل شاید وقت کی دھول تلے دب رہی تھی۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ فیصل آباد پولیس حرکت میں آتی ہے اور 4 سال پرانا کیس اس طرح سے تازہ ہوتا ہے کہ پولیس دوسرے صوبے میں جا کر ملزمان کو گرفتار کر لیتی ہے۔ ٹیم مجرم کون موجود ہے فیصل آباد میں تھانہ فیکٹری ایریا کے اندر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس ایچ او تھانہ فیکٹری ایریا سب انسپیکٹر بابر حسین گجر صاحب۔ ان سے تفصیلات جانتے ہیں کہ کیا کیس تھا، کیسے پولیس حرکت میں آئی اور کہاں سے ان کو کس طریقے سے گرفتار کیا گیا ملزمان کو۔ السلام علیکم بابر بھائی، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بتائیے گا یہ کیا کیس کیا تھا، کیا ماجرا تھا، کس طریقے سے یہ مرڈرز ہوئے، پھر اتنا وقت گزر گیا اور پھر اچانک فیصل آباد پولیس جو ہے وہ دوسرے صوبے میں جا کے ایک اتنا بڑے جو خطرناک ملزمان ہیں ان کو گرفتار کر لیتی ہے۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ یہ وقوع ہم اس پہ آتے ہیں۔ وقوع ایسے ہوا کہ 2021 جنوری کا مہینہ تھا۔ صبح کے وقت میاں بیوی اور ان کا ایک 6 سال کا بچہ تھا اشتر عباس، جو اپنے گھر میں رہ رہے تھے۔ صبح کے وقت 2 لوگ آتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اندھا دھند فائرنگ کر دیتے ہیں، جس کی زد میں آ کے جو 6 سال کا بچہ اشتر عباس ہے اس کی چیسٹ پہ لیفٹ سائڈ پہ وہ فائر لگتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ اس کا والد بھاگتا ہے اور اس کی والدہ دونوں آتے ہیں اس کو اٹھانے کے لیے، دونوں بھی فائرنگ کی زد میں آ جاتے ہیں۔ شیریں عباس اس کا والد ہے جو فائر لگنے سے موقع پر ہی دم توڑ جاتا ہے، اور اس کی بیوی، اس کو بھی فائر لگتے ہیں سر پہ، لیکن وہ سروائیو کر جاتی ہے۔ بابر بھائی سوری، قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، مطلب یہ ایک ایسی فیملی تھی جو شاید پنجاب سے تعلق نہیں رکھتی تھی، یہ بھی کے پی کے سے موو ہو کے آئے تھے، اور اپنی طرف سے وہ شاید جو حملہ کرنے والے ہیں وہ تینوں کا خاتمہ ہی کر کے گئے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے، ورنہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ چیسٹ میں اور سر میں، تو یہ تو معجزہ تھا کہ 2 لوگ بچ گئے اور صرف ایک بندے کو وہ جو ہے وہ قتل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تو پولیس اس وقت کے جو پولیس ٹیمز تھیں وہ جب پہنچی ہیں تو یہ ان کو ہسپتال جو ہے وہ شفٹ کیا گیا۔ یہ ہوش میں تھے یا پھر کافی عرصے کے بعد جو ہے انہوں نے ہوش میں آ کر اسٹیٹمنٹ دی اور ایف آئی آر لانچ کی؟ جی بھائی بالکل، سب سے پہلے تو یہ ان کا جو فیملی بیک گراؤنڈ تھا نا، وہ کے پی کے سے ہی بلانگ کرتے تھے۔ یہ ڈسٹرکٹ کوہاٹ سے، ڈسٹرکٹ کوہاٹ اور ڈسٹرکٹ ہنگو سے بلانگ کرتے تھے۔ ادھر سے یہ شفٹ ہو کے ادھر فیصل آباد میں آ گئے تھے اور رہائش پذیر تھے، اور جس وقت ان کو فائرنگ کر کے اپنی طرف سے ملزمان نے ہلاک کر دیا تھا تو یہ اس وقت بے ہوشی تھے، اپنی طرف سے وہ ان کو ہلاک کر کے ہی گئے تھے، لیکن اللہ پاک کو زندگی منظور تھی والدہ اور بیٹے کی، تو وہ سروائیو کر گئے۔ اس سے پھر خاتون نے پہچان لیا، اور یہ ڈیفینیٹلی یہ ایک ایسا معاملہ تھا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مبینہ طور پہ یہ آنر کلنگ تھی۔ ظاہر ہے اس خاتون نے اپنی مرضی سے شادی کی ہوئی تھی، اور رشتہ دار جو ہیں، ہمارا جو پختون کلچر ہے وہ ذرا زیادہ ریجڈ ہے اس معاملے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نسلوں تک تعاقب کرتے ہیں، اور شاید ان کو بھنک مل گئی ہو کہ ہماری جو بہن ہے وہ فیصل آباد میں رہ رہی ہے، پوری ریکی کی ہوگی، انہوں نے پوری تسلی کر کے اپنی طرف سے وہ گئے۔ واقعہ پھر جو ہے کیا اس وقت 15 پہ رپورٹ ہوا پولیس کو، یا پھر جو متاثرہ خاتون تھی اس نے اپیئر ہو کے جو ہے وہ اپلیکیشن؟ اس وقت سب سے پہلے تو 15 کی کال چلی تھی، پولیس موقع پہ پہنچی، جو ٹیمیں ہوتی ہیں پی ایف ایس اے اور کرائم سین کی رپورٹیں، کرائم سین والی جو ٹیمیں آتی ہیں وہ موقع پہ پہنچیں، انہوں نے اپنی جو قانونی کارروائی تھی وہ مکمل کی، کیس رجسٹر کیا گیا، اور اس کے بعد ایفرٹ کی گئی ملزمان کو ڈھونڈنے کی اور
عورت ہوش میں آتی ہے, وہ بتاتی ہے کہ میرے اوپر جو فائرنگ ہے وہ میرے ہی کزنز تھے. ایک شہنشاہ نام کا پٹھان تھا جنہوں نے فائرنگ کر کے ہلاک کیا تھا اس کے خامند کو اور ان کو زخمی کیا تھا. دوسرا ان کا کزن قاسم تھا, مین مرکزی ملزم, جس نے تینوں کے اوپر فائرنگ کی تھی. بیسیکلی مرکزی ملزم قاسم ہی تھا جس نے زیادہ فائرنگ کی تھی, شہنشاہ کی طرف سے صرف 1-2 فائر کیے گئے تھے. اس طرح کی سچویشن میں بابر بھائی پولیس کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ ایک گھر میں 3 افراد رہ رہے ہیں, تینوں کو بلٹ انجری ہے, ایک کی ڈیتھ ہو گئی ہے, 2. تو میرا خیال میں سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے جو انسانی جان کو بچانا ہوتا ہے, اسپتال میں شفٹ کیا ہوگا, پولیس کی ساری انرجیز وقتی طور پہ تو ان کی جان بچانے میں اور ان کو ہوش لانے میں جو ہے وہ لگی ہوں گی, صرف ہوئی ہوں گی. پھر اس کے بعد جا کے جو ہے جب ڈیٹیلز کا پتہ چلا ہوگا تو پھر تحرک کیا ہوگا. جی بالکل, ہماری فرسٹ پریورٹی ہمیں سکھایا ہی یہی جاتا ہے کہ انسانی جان کا تحفظ سب سے پہلے ضروری ہے, باقی فارمیلٹیز بعد میں آتی ہیں. ان کی جان بچانے پہ ہی تحرک کیا گیا تھا اور اللہ پاک کو ان کی زندگی منظور تھی اور وہ سروائیو کر گئے. اس کے بعد کیس رجسٹریشن اور اس کے بعد ملزمان کا ٹریسنگ اور ان کا گرفتاری کے لیے تحرک, وہ ساری کوششیں کی گئیں. لیکن اس میں نا بیسیکلی یہ چونکہ بیرون صوبہ سے تعلق رکھتے تھے, وہاں پہ پھر سورسز کے حساب سے نا وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن کافی ایفرٹس کی گئیں اس کے اوپر. اس وقت چونکہ ملزم جرم تازہ کیا ہوا تھا اور وہ پورے محتاط تھے, اس لیے وہ بھاگے ہوئے تھے. اچھا بابر بھائی, دوسرا یہ خاتون جو متاثرہ تھی کیونکہ اس کا جو ہسبینڈ تھا وہ مرڈر ہو گیا, کیا یہ 2021 کے بعد پھر فیصل آباد میں ہی اس نے سٹے کیا یا یہ بھی واپس چلی گئی تھی وہ اپنا KPK؟ یہ ایکچولی اس وقوع کے بعد نا وہ خاتون ڈر گئی تھیں اور سٹے انہوں نے فیصل آباد ہی رکھا, لیکن اپنی جگہ چینج کر لی تھی تاکہ دوبارہ اس کے اوپر اٹیک نہ ہو سکے. ایسی صورتحال میں پھر یہ ہوتا ہے کہ مدعی یا مدعیہ جو ہے وہ کھل کے پیروی نہیں کر سکتے کہ میری آئیڈینٹی شو ہو جائے گی, میری لوکیشن دوبارہ سے شو ہو جائے گی, میرے اوپر دوبارہ اٹیک ہو سکتا ہے. تو کیا یہ بھی ایک سبب تھا پروسیس کے سلو ہونے کا؟ جی بالکل. مدعیہ پہلے تو وہ زخمی تھے اور ان کا کوئی رشتہ دار بھی یہاں پہ موجود نہیں تھا جو اس مقدمہ کی مکمل طور پر پیروی کر سکتا. یہ بھی ایک پروسیس سلو ہونے کا نا وجہ تھی. لیکن اس سے زیادہ اس کا ڈر تھا, وہ نہیں کر رہی تھی, وہ پولیس کے پاس آتی نہیں تھی. ایون کہ ابھی بھی وہ ہچکچاہٹ کرتی ہے. ہم نے اس کا ملزم گرفتار بھی کر لیا ہے, لیکن ابھی بھی وہ پولیس کے پاس آنے میں اس کو ہے کہ اگر میں دوبارہ آئی سامنے تو ہو سکتا ہے مجھے پھر دوبارہ یہ ہلاک کریں. اچھا, یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مدعیہ خود سامنے نہیں آئی, اس نے ایفرٹ بھی نہیں ظاہر کی. ایک اس نے فارمیلٹی پوری کر دی FIR کے اندراج کی اور 4 سال گزر گئے. اگر IG صاحب کا ویژن یا آپ کے جو اعلیٰ افسرز ہیں ان کی طرف سے انسٹرکشنز نہ ہوتی, آپ کی ٹیمز نہ بنتی, تو شاید یہ کیس جو ہے وہ منو مٹی تلے دفن ہو جاتا اور یہ کبھی بھی پکڑے نہ جاتا. سر بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. 2021 کے کیس میں اس وقت 2025 میں کون انٹرسٹڈ ہوگا جب کہ ورک برڈن اتنا زیادہ چل رہا ہے. لیکن IG صاحب نے جو ویژن سٹارٹ کیا ہے اور جس کی پراپر بیک اپ لے رہے ہیں RPO صاحب اور CPO صاحب ہر میٹنگ میں, وہ پھر اکیلے PO کے بارے میں, ہر ایک اشتہاری کے بارے میں پرسنلی پوچھتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ نے کتنی ایفرٹس کی ہیں اور جو ایفرٹس ہیں وہ بتائیں. بابر بھائی, یہاں فیصل آباد پولیس کو اسپیشلی آپ کو, آپ کی ٹیم کو کریڈٹ اس لیے جاتا ہے کہ اگر اس معاملے میں مدعیہ آ کے مختلف فورمز پہ رونا پیٹنا جس کو ہم کہتے ہیں کر رہی ہوتی, اگر وہ بار بار اپنی فریاد بتا رہی ہوتی کہ جی میرے ملزمان کھلے پھر رہے ہیں, پولیس کچھ نہیں کر رہی ہے, پھر ٹیمز کا بننا سمجھ میں آتا تھا. کیونکہ دور ایسا ہے, ماں بھی تب تک دودھ نہیں دیتی جب تک بچہ روتا نہیں ہے. پولیس کو اور بہت سارے جھنجھٹ ہے اور بہت سارے کام ہیں, پولیس اتنی مصروف ہے, لیکن اس کے باوجود ایک ایسا کیس جو تقریباً سلیپنگ موڈ پہ لگ چکا ہے, جس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا, یہ پولیس کی ایفیشنسی, پولیس کی پیشہ ورانہ مہارت اور پولیس کی اپنے حلف سے وفاداری کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ فیصل آباد پولیس کبھی بھی کسی بھی واقعے سے, کبھی کسی جرم سے چشم پوشی نہیں کرتی. کیا ہوا پھر جب آپ نے ٹیک اوور کیا یہاں پہ آ کے, فائلوں سے مٹی دھول کو جو ہے وہ ہٹایا گیا, پھر کیا ذہن میں تھا کہ اس کو کس طریقے سے انجام دینا ہے؟ سب سے پہلے تو میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ یہ ویژن ہی ہمارے IG صاحب کا ہے. جو قتل کے ملزمان اب سے چاہے 10 سال پہلے یا 20 سال پہلے بھی بھاگ چکے ہیں نا, وہ ہمارا گرفتار کرنا ہمارے لیے پریورٹی بیسس پہ انہوں نے سیٹ کی ہوئی ہے پریورٹیز کہ ہم نے ان کو گرفتار کرنا ہی کرنا ہے.
اس میں اس کیس کے سلسلے میں بھی، اور نہ صرف یہ تھانہ بلکہ ہر تھانے میں ہی ان کی اسپیشل ٹیمز بنا دی گئی ہیں. اور بھائی ہم ٹیم مجرم کون اکثر یہ رپورٹ کرتی ہے، اور ہم گزشتہ کچھ ماہ سے اسپیشلی 16 سال 13 سال 10 سال 8 سال ایون ریڈ وارنٹ کے ذریعے بھی جو اشتہاری ملزمان ہیں ان کی گرفتاری ہم نے رپورٹ کی ہے، اور یہ اس بات کی گواہی ہے کہ فیصل آباد پولیس پوری طریقے سے ایکٹیو ہے. جی بالکل ہے سر. ہم جو ملزمان بیرون ضلع چلے گئے ہیں ان کے ریڈ وارنٹس کے بھی دوبارہ نئے سرے سے تحرک جاری ہیں، اور ہر ایک ملزم کے اوپر جو بھی اشتہاری ملزم ہے، ہر ایک ملزم پہ علیحدہ علیحدہ سے ٹیم بنا کے ان کے اوپر وہ گرفتاریوں کا ان کا سلسلہ جاری ہے. اس صورت میں باقی جو روٹین میٹرز ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب نہیں ہوتے؟ روٹین میٹرز تو دیکھیں چلتے ہی رہتے ہیں. اس میں وہ گرجی فیملیز جن کا نقصان ہو چکا ہوتا ہے، جیسے اب اس کیس میں دیکھ لیں کہ وہ اب اس خاتون کو دکھ تو تھا نا کہ میرا خامن چلا گیا ہے، اس کا بیٹا اس کے سامنے ہے، اور وہ بیٹا بھی اس وقت زخمی ہونے کی وجہ سے نا وہ پیرالائز ہو چکا تھا. اب ان کا کیا، ان کے سلسلے میں ہی یہ ٹیمز بنائی گئی تھی، اور یہ اسی سلسلے کی ہی ایک کڑی ہے. باقی بھی تھانے اسی طرح ملزمان اشتہاری کو گرفتار کر رہے ہیں. اب پھر یہاں پہ چیلنج یہ ہوتا ہے کہ جب واردات فیصل آباد میں ہوئی ہے، خاتون بھی فیصل آباد میں رہ رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جو ملزمان ہیں وہ بھی یہاں ہوں، ہو سکتا ہے وہ واپس KP کے چلے گئے ہوں. پھر کس طریقے سے جو ہے وہ نیٹ ورک کو کس طرح ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے، کہ وہ لوکل انٹیلیجنس کو یوز کیا جاتا ہے یا پھر ٹیکنیکل سورسز، اور پھر جب آپ کو کنفرم ہو گیا کہ وہ KP کے میں ہے پھر کس طرح سے جو ہے ان کو اریسٹ کیا گیا؟ اس میں ہیومن ریسورسز بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اور ٹیکنیکل سورسز دونوں سے ہی ہم ہیلپ لیتے ہیں. ادھر بھی ڈیفینیٹلی پولیس کا ایک نیٹ ورک موجود ہے. ہم نے وہاں کے مقامی نیٹ ورک کو ادھر ٹیم ترتیب دی گئی RPO صاحب کی طرف سے اور CPO صاحب کی طرف سے. یہ ٹیمز ادھر گئیں، انہوں نے جا کے ورک کیا، ادھر کے جو لوکل پولیس کا نیٹ ورک تھا اس کو استعمال کیا، ہیومن سورسز استعمال کیے. اس کے علاوہ ہمارے مختلف ٹیکنیکل سورسز ہوتے ہیں ان کو استعمال کیا، اور اللہ پاک نے ہمیں کامیابی دے دی. یہ ٹائم سپین کتنا تھا؟ آپ نے ٹیک اوور کیا، آپ نے اس کیس کو دوبارہ زندہ کیا، اور ملزمان کے اریسٹ ہونے میں کتنے دن، کتنے ہفتے، کتنے مہینے لگے؟ بیسیکلی یہ 4 ماہ کا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. اوورال 4 ماہ لگے تھے یہ اس قاسم کو گرفتار کرنے کے لیے. اب ملزمان گرفتار ہیں، کیا ہم ان کے خلاف اتنا مضبوط کیس فائل کر پائیں گے کہ ان کو قرار واقعی سزا مل سکے؟ سر ڈیفینیٹلی جس چیز کے اوپر ہم نے اتنی محنت کی ہے اس کو ہم ایسے ضائع نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ ان کو قانون کے مطابق سزا دلوائی جائے گی. بابر بھائی، اکثر اور ہم یہ ہمیشہ پولیس آفیسر سے سوال کرتے ہیں کہ پولیس محنت کرتی ہے، اور اس حد تک محنت کہ ہم اس چیز کے گواہ ہیں کہ بہت سارے پولیس آفیسرز نے اپنی جان قربان کی صرف اس لیے کہ انہوں نے تگڑے ملزمان پر ہاتھ ڈالے تھے. پولیس محنت کرتی ہے، ملزمان کو گرفتار کرتی ہے، خاص طور پہ وہ ملزمان جو قتل جیسے بڑے سنگین جرائم میں ملوث ہوتے ہیں، وہ ملزمان جیل میں چلے جاتے ہیں. ایسا کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے بعد، کچھ مہینے، کچھ ہفتے، کچھ سال کے بعد وہی خون خوار قسم کے جو مجرمان ہیں، جن کا جرم ثابت ہو چکا تھا وہ جیل میں ہیں، وہ واپس انہی گلیوں، بازاروں، شہروں میں دندناتے پھر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح کے دوبارہ کرائم میں وہ ملوث ہوتے ہیں. کہاں پہ ہے لوپ ہولز؟ کہاں پہ ہیں؟ کیا مدعی بیٹھ جاتے ہیں، مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں؟ کیا ہمارے جوڈیشری سسٹم میں کچھ ایسے لوپ ہولز ہیں؟ کہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہی لوگ جن کو پولیس نے محنت کی، ان کے خلاف پورے کا پورا کیس پروڈیوس کر کے ان کو کورٹ تک پہنچا دیا، جو کہ پولیس کا کام ہے، اور پھر ایسا کہاں پہ ہوتا ہے کہ وہ ملزمان دوبارہ واپس آ جاتے ہیں جیل سے، اور پھر تکڑے مجرم بن کے واپس آتے ہیں، کیونکہ جیل کو باقاعدہ طور پہ کرائم کی ایک یونیورسٹی کے طور پہ لیا جاتا ہے؟ سر بہتری کی گنجائش سسٹم میں ہر وقت موجود ہے، اور ہر جگہ پہ جوڈیشری سسٹم میں بھی بہتری کی گنجائش موجود ہے. ابھی ہمارے تفتیشی سسٹم میں جو لوپ ہولز ہیں ہم ان کو بھی آہستہ آہستہ کور کر رہے ہیں. یہ ہر جگہ پہ موجود ہے. اس کے علاوہ ڈر کا عنصر سب سے زیادہ پایا جاتا ہے. مدعی اگر بیٹھ جائے اور بیان دے دے تو کیس اسی وقت ہی ختم ہو جاتا ہے اور ملزم باہر آ جاتا ہے. دکھ نہیں ہوتا تب جب اتنی محنت کی ہوئی ہوتی ہے، مہینوں کی، سالوں کی، اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ پولیس کو جو دیے گئے وسائل ہیں اس سے کہیں زیادہ جو ہے پولیس افسرز خود خرچ کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں، اور تب جا کے ملزمان کو گرفتاری ہوتا ہے؟ تب پھر ایک پولیس افسر کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ سر دکھ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. محنت کی ہوئی ہوتی ہے، وہی ملزم دوبارہ ہٹ کے باہر آتے ہیں، لیکن میں کہوں گا کہ اللہ کی مصلحت ہم
اس کو زیادہ پریورٹی دیتے ہیں اور خاموشی اختیار کرتے ہیں. یہ کائنات کا سسٹم چلانے والی جو اللہ کی ذات ہے نا، وہ ہو سکتا ہے کہ ملزم کو دوبارہ دوسرا موقع دے رہی ہو کہ ہو سکتا ہے کہ وہ راہ راست کی طرف آ جائے. ناظرین اکرام، سب انسپیکٹر بابر حسین گجر SHO تھانہ فیکٹری ایریا فیصل آباد ہمارے ساتھ موجود تھے، اور کس پازیٹیو ایٹیٹیوڈ سے انہوں نے آخری بات پہ اختتام کیا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ اس شخص کو موقع دینا چاہ رہی ہو. یہاں پازیٹیوٹی ہے اور پروفیشنلزم کی. ناظرین کرام، آپ انہی کی زبانی سن چکے کہ ایک قتل جو 2021 میں ہوتا ہے، 2025 میں ری ایکٹیویٹ کی جاتی ہے، فائل دوبارہ کھولی جاتی ہے. ملزمان شاید یہ بھول چکے تھے کہ ہم نے کوئی واردات کیا ہے، ریلیکس ہو چکے ہوں گے، لیکن فیصل آباد پولیس KPK میں جا کر وہاں پہ کچھ دن گزار کر ریکی کر کے باقاعدہ ملزمان کو نہ صرف گرفتار کرتی ہے بلکہ انہیں واپس فیصل آباد لے کے آتی ہے، جہاں ان کے خلاف ایک مضبوط کیس تیار ہے اور انہیں قرار واقعی سزا ملے گی. ناظرین، ٹیم مجرم کون موجود ہے آج فیصل آباد میں تھانہ فیکٹری ایریا کے اندر، اور بات ہو رہی ہے ایک ایسے کیس کی جو شاید فیصل آباد پولیس کے لیے چیلنج تھا. عام حالات میں قتل جیسی سنگین واردات پہ پولیس حرکت میں ضرور آتی ہے، مگر یہاں معاملہ تھا ایک مہمان خاندان کا. جی ہاں، KPK سے تعلق رکھنے والی ایک فیملی جو فیصل آباد میں مقیم تھی، اس پر اٹیک ہوتا ہے، جس میں ایک شخص جو کہ متاثرہ خاتون اور مدعیہ کا ہسبینڈ تھا وہ قتل ہو جاتا ہے، جبکہ خود مدعیہ اور اس کا بیٹا شدید زخمی ہوتے ہیں. FIR کا اندراج ہو جاتا ہے. پولیس تحرک ضرور کرتی ہے، لیکن اس وقت ملزمان قابو میں نہیں آتے. ملزمان کا تعلق بھی KPK سے تھا، اس لیے وہ اپنے علاقے میں جا کر روپوش ہو گئے. وقت گزرتا گیا، سال 2025 آ گیا، یعنی کیس کو گزرے تقریباً 4 سال گزر گئے، اور پنجاب پولیس خاص طور پہ اور فیصل آباد پولیس اسپیشلی حرکت میں آتی ہے، اور جو ملزمان ہیں، جو ہینیس کرائمز کے ملزمان ہیں، مفرور ملزمان ہیں، ان کو پکڑنے کے لیے جامع حکمت عملی ترتیب دی گئی. تھانہ فیکٹری ایریا پولیس کی ٹیمز تشکیل پاتی ہیں اور KPK میں جا کر ایک ایسا آپریشن کیا جاتا ہے لوکل پولیس کی مدد سے، جس میں یہ دونوں مرڈرر فیصل آباد پولیس گرفتار کر لیتی ہے. کیسے یہ سب ہوا، پولیس نے کو کیا کیا مسائل اور کن مصائب کا سامنا کرنا پڑا، کتنا وقت لگا، جانتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں تھانہ فیکٹری ایریا کے انچارج انویسٹیگیشن محسن کموکا، سب انسپیکٹر ہیں. السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. محسن بھائی بتائیے گا، آپ لمحہ بلمحہ گراؤنڈ میں رہے، اس کیس کو آپ نے تھارولی دیکھا، آغاز بتائیے گا کہ آغاز میں یہ ماند کیوں پڑ گیا تھا، پھر جب آپ نے ٹیک اپ کیا اس کو تو کیسے سٹارٹ لیا؟ جی دیکھیں، یہ کم از کم اس میں 1.5-2 ماہ کی ایفرٹ تھی. اس میں ٹیمز تشکیل دی گئی تھی جنہوں نے 2-3 ماہ ایفرٹ کی. اس میں ملزمان تھوڑے سے الرٹ ہو گئے تھے، ان کو شک پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے ایک دفعہ غیر محسوس طریقے سے سب کو واپس آنا پڑا تاکہ ان کو یہی محسوس ہو کہ سب کچھ نارمل ہی ہے. اس کے بعد جب وہ دوبارہ نارمل روٹین میں آئے تو اس کے بعد ان کو دوبارہ اریسٹ کر لیا گیا. یہ محسن بھائی، ایک خاتون اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے، تب ڈیفینیٹلی جب یہ وقوع ہوا، نہ آپ اس پولیس اسٹیشن میں تھے، نہ SHO صاحب تھے، تب اور لوگ ہوں گے، لیکن ڈیفینیٹلی پولیس اہلکار تھے، پولیس آفیسرز تھے، اس وقت بھی کوشش کی ہوگی. کیا یہ فرار ہی ایسے ہو گئے تھے کہ قابو میں نہیں آئے، یا اس وقت اتنی ایفرٹ کی نہیں گئی، توجہ جو ہے ان کے علاج معالجے پہ، متاثرین کے پہ تھی، کیا تھا ایسا؟ سر ایفرٹ تو اس وقت کی ٹیم نے بھی کی ہوگی، لیکن اس وقت وہ جیسا کہ SHO صاحب نے بھی آپ کو پہلے بتایا ہوگا کہ اس وقت وہ تازہ وقوع کے بعد ملزمان الرٹ ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ KPK اور یہ جو اس طرح کے جو دوسرے یہ سرحدی علاقے ہیں، ان کی طرف جو ملزمان ہیں ان کو پکڑنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے پنجاب کی نسبت. تو اس میں وہ تھوڑے سے اس وقت محتاط رہے 1-2 سال. اس کے بعد جب یہ دوبارہ IG صاحب کی طرف سے یہ سارا کچھ شروع ہوا کہ اشتہاری وغیرہ پکڑے جائیں، تو اس میں دوبارہ جب اس کے لیے ٹیمیں تشکیل دی گئیں اور اس کیس پہ کام کیا گیا، تو اس میں پھر یہ. میں محسن بھائی آپ سے یہ تو نہیں پوچھوں گا کہ آپ کا طریقہ کار کیا ہے، ظاہر ہے وہ آپ کے کچھ محکمانہ طریقہ کار ہوتے ہیں، کچھ راز ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ٹیکنالوجی اور ہیومن ریسورسز دونوں کو ملا کر آپ جو ہیں اس طرح کے آپریشنز کرتے ہیں. کتنا وقت لگا وہاں KPK میں جا کر، اور مسائل کس طرح کے سامنے آئے؟ کیا KPK پولیس کا پیٹرن جو ہے وہ بالکل پنجاب پولیس جیسا ہے، یا کچھ کلچر کے حساب سے، کچھ وہاں کے سٹیزن شپ کے لحاظ سے جو ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے یہاں سے؟ بالکل کلچر کے حساب کے وہ ہم سے تھوڑا سا مختلف ہیں، کیونکہ وہ
قبائلی علاقہ جاتا ہے اور وہ اس قسم کا کلچر ہے. تو اس میں جیسے کہ آپ کو بتایا کہ اس میں 1 ماہ سے زیادہ کی ایفرٹ ہے. تو لیکن اس میں 2 ہفتے پھر اس میں ریلیکس کرنا پڑا, تھوڑا سا کام کو اس طرح سلو کرنا پڑا تاکہ ملزمان تھوڑے سے چونکہ محتاط ہو چکے تھے. اس کو ہم ٹیکنیکلی کہتے ہیں کہ لے لو, کہ آپ گئے, ہو سکتا ہے کہ ان کو کسی نے ان کے لوکل جو ہے وہ سورس نے بتا دیا ہو کہ جی آپ لوگوں کے پیچھے پولیس چڑھ گئی ہے, اور پھر آپ کو تھوڑی دیر کے لیے وہاں پہ سکون کرنا پڑا. پھر جب ریڈ کیا تو کیا کسی قسم کی مزاحمت ہوئی, یا پھر آپ کا پنجہ اتنا مضبوط تھا کہ ان کو موقع نہیں دیا؟ دیکھیں ریڈ پولیس ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ریڈ فول پروف ہو, تو اس میں ریڈ ہی ہمارا فول پروف تھا, اس لیے وہ مزاحمت کا ان کو موقع ہی نہیں ملا. اس میں پھر آپ کو سپورٹ شامل ہوتی ہوگی لوکل پولیس کی پوری؟ جی لوکل پولیس بھی ہمارے ساتھ تھی ادھر. کیا ایسا کبھی ہوا کہ آپ کو لگا ہو کہ لوکل پولیس جو ہے وہ کوآپریٹ نہیں کر رہی, یا پھر یہ اعلیٰ سطح سے اعلیٰ سطح آپ کے لیول سے ان کے جو سب انسپیکٹرز ہوں گے ان کے درمیان میں اتنی کوآرڈینیشن ہو جاتی ہے کہ ایسا کوئی چانس نہیں رہتا کہ کسی طرح کا کوئی لوپ ہول رہ جائے؟ سر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ تھوڑا بہت تو یہ کر جاتے ہوتے ہیں, مطلب کر جانے سے مراد یہ کہ تھوڑا سا مطلب ان کی طرف سے ہو جاتا ہے اس قسم کا, لیکن وہ ہم بھی پروفیشنل ہیں تو اتنا کہ ہم برداشت کر جاتے ہیں. لیکن کیونکہ ہم نے اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا ہوتا ہے تو اس لیے ہم اپنا کام پورا کرتے ہیں, اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ توجہ نہیں دیتے. کوآرڈینیشن فی الحال ایک دفعہ نہیں کی تو نیکسٹ کر دیتے ہیں, مطلب ہمیں بھی کام لینا آتا ہے. اور وہ پھر ہم اچھا, اگر فرض کریں کوئی ایسی سچویشن بنتی ہے کہ کے پی کے سے ایک ٹیم آتی ہے اور وہ تھانہ فیکٹری ایریا میں آتی ہے, تو کیا ہم پنجاب پولیس, فیصل آباد پولیس جو ہے وہ ان کے ساتھ اتنا کوآرڈینیشن, اتنا کوآپریٹ کرے گی کہ وہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ کتابوں میں صرف لکھا ہے کہ پختون مہمان نواز ہوتے ہیں, اصل مہمان نواز جو ہے وہ فیصل آباد پولیس؟ ہاں جی, ہم بھی ان کے ساتھ بالکل اپنا جو ایز پر لا ضرور ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے. اچھا, اور یہ ملزمان جو اب زیر حراست ہیں ان کا جو ایک ہوتا ہے کہ انٹروگیشن کے دوران انہوں نے اپنا موٹیو بتا دیا ہو, انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا ہو کہ ہم نے مرڈر کیا ہے, کیونکہ ان کے خلاف جو چارج شیٹ ہوتی ہے وہ مکمل ہو چکی؟ جی ابھی یہ ملزمان ریمانڈ پہ ہے, تو ابھی جو دوسرے ملزم ہے اس کی گرفتاری کی کوشش جاری ہے. یہ ابھی انڈر پروسیس ہے, ابھی اس لیے کچھ بھی بتا نہیں سکتے. وہ ظاہر ہے آپ کے محکمانہ جو پروسیس ہیں ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ چیزیں ڈسکلوز ہوں. نارملی جو فیکٹری ایریا کا علاقہ ہے, آپ کیونکہ آپ کا کرمنل سے, کرائم سے واسطہ رہتا ہے, کس ٹائپ کا, کس نیچر کا کرائم جو ہے وہ اس ایریے میں زیادہ ہے؟ کیا اسٹریٹ کرمنلز ہیں, چوری ہے, ڈکیتی ہے, کس طرح کی جو ہے وہ کرائم سے زیادہ واسطہ رہتا ہے؟ یہ ادھر بھی اپنا متفرق جرم ہے, مطلب سبھی جرم ہے تھوڑی تھوڑی ریشو کے ساتھ. بیسیکلی اس ایریا کا مزاج کیسا ہے؟ کیا اس کو ہم سارے کا سارا سٹی ایریا کہہ سکتے ہیں, رورل کہہ سکتے ہیں, یا مکس ہے؟ سٹی ایریا کہہ سکتے ہیں. سٹی ایریا ہے, اور اس میں پھر زیادہ اسٹریٹ کرائمز وغیرہ کے ساتھ جو ہے وہ یہ سارا کچھ ہے. ایک لاسٹ پہ اور میں آپ سے بات کرتا ہوں, آپ کس حد تک, کیونکہ ہم نے فیصل آباد پولیس کا پروگرامز کے ساتھ ایک شارٹ سا سروے بھی کنڈکٹ کیا ہے جس میں پولیس اہلکار سب سے زیادہ انوائڈ اور ناراض اس بات پہ ہوتے ہیں کہ عوام کی طرف سے ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے فیک کالز کا. نو ڈاؤٹ فیصل آباد پولیس پہ بہت کام کر رہی ہے, روزانہ کی بنیاد پر ایف آئی آرز بھی لانچ کی جاتی ہیں, ملزمان کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے جو پولیس کے وسائل اور وقت کو ضائع کرتے ہیں. کیا کہیں گے عوام کو, کیا میسج دیں گے کہ کس طریقے سے پولیس کے ساتھ کوآپریٹ کریں تاکہ ہم مل کر ایک پرامن معاشرہ بنا سکیں؟ بالکل اسی طرح فیک کال سے پرہیز کرنی چاہیے. فیک کال جو ان سے نا وہ بائی دی اینڈ ٹریس ہو جاتی ہے, مطلب ہم پولیس والے ہیں, ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فیک کال ہے, تو اس میں ان کو پھر وہ قانونی کارروائی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. فیک کال نہیں کرنی چاہیے. اس میں وہ ایک بہت مشہور وہ پرانی سی کہانی ہم بھی پڑھتے آ رہے ہیں, وہ شیر آ گیا, تو وہ میرے خیال میں وہ ایگزامپل کافی ہے. ایگزیکٹلی, اور بالکل یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت ان کو اصل میں ضرورت پڑے, اور تب یہ ہو کہ یہ تو پہلے سے ریکارڈ یافتہ ہے کہ یہ پولیس کو مس لیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے, پولیس کے وسائل جو ہیں وہ ان کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے. ناظرین کرام, سب انسپیکٹر محسن کموکا انچارج انویسٹیگیشن بھی ہیں, اس کیس پہ بھی لمحہ لمحہ ان کی نظر بھی رہی. خود یہ اس فیلڈ سٹاف کا حصہ رہے جنہوں نے کے پی کے میں جا کر قتل کے خطرناک اشتہاری ملزمان کو گرفتار کیا. فیصل آباد پولیس پرعزم ہے, اور فیصل آباد کا ہر پولیس اسٹیشن, ہر پولیس آفیسر, ہر پولیس اہلکار اس بات پہ پرعزم ہے کہ تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اس شہر سے کرائم کا خاتمہ نہیں ہو جاتا. ناظرین, ٹیم مجرم کون بات کر رہی ہے ایک ایسے قتل کے کیس کی جو لٹرلی کہا جا سکتا ہے کہ ایک مہمان کا قتل تھا. ایک ایسا خاندان, ایک ایسی فیملی جو
KPK سے فیصل آباد میں رہائش پذیر تھی اور مبینہ طور پر غیرت کے نام پہ قتل کیا گیا. ایک خاتون جس نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی اپنے بیٹے کے ساتھ اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ فیصل آباد میں رہائش پذیر تھی, اس کے کزنس مبینہ طور پر جو ہیں وہ KPK سے آتے ہیں اور آنر کلنگ یعنی کہ غیرت کے نام پہ ہسبینڈ کو قتل کر دیتے ہیں. خاتون زخمی ہوتی ہے, خاتون کا ایک بیٹا جو ہے وہ بھی زخمی ہوتا ہے اور پھر پولیس FIR کا اندراج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دیتی ہے. سال تھا 2021, 2025 آ جاتا ہے لیکن ملزمان سٹل پولیس کی پہنچ سے دور ہوتے ہیں. پھر فیصل آباد پولیس کو اسپیشلی ٹاسک دیا جاتا ہے کہ ایسے ملزمان جو ہینیس کرائمز یعنی قتل جیسے جو گھنونے جرائم ہیں ان میں ملوث ہیں ان کو لازمی گرفتار کیا جائے. فیصل آباد پولیس اور تھانہ فیکٹری ایریا پولیس کی ٹیمز تشکیل پاتی ہیں اور پھر KPK میں جا کر ایک ایسا آپریشن کنڈکٹ کیا جاتا ہے جس میں ایک خطرناک اشتہاری ملزم جو فیصل آباد میں قتل کر کے مفرور تھا اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے. جاوید اقبال صاحب اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس ٹیم کا حصہ تھے جنہوں نے اس ملزم کو KPK میں جا کر گرفتار کیا. ان سے جانتے ہیں کہ کیسے یہ سارا آپریشن ہوا, کیا کیا مسائل اور کن کن مصائب کا سامنا کرنا پڑا, ملزمان کو کیسے اور کہاں سے گرفتار کیا. السلام علیکم سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بتائیے گا یہ کیسے واقعہ کیسے ہوا تھا, ملزمان کب سے فرار تھے اور آپ نے پھر KPK میں جا کر ان کو کس طرح سے اریسٹ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب CPO صاحب فیصل آباد صاحبزادہ عمر بلال صاحب کی ہدایات کے مطابق اور SP صاحب اقبال ٹاؤن اور DSP صاحب فیکٹری ایریا کی سپرویژن میں SHO صاحب بابر گجر صاحب SHO فیکٹری ایریا نے ایک ٹیم تشکیل دی جس کا میں بھی ٹیم کا حصہ تھا, ممبر تھا. ہم 1.5 ماہ سے قبل ادھر جا کر ہم نے اس کے قاسم رضا کے گھر پر ریڈ کیا لیکن یہ دستیاب نہ ہو سکا. ہم نے در پر در اس کے گھر پر ریڈ کیے لیکن یہ ان کو چونکہ یہ چکنا ہو چکے تھے, ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ ہمیں پکڑنے کے لیے فیصل آباد تھانہ فیکٹری پولیس جو ہے وہ تحرک کر رہی ہے, تو یہ تھوڑا سا گم ہو گئے تھے. پھر ہم نے اس کو سلو کیا اپنے ریڈ کو, پھر دوبارہ افسران کی ہدایت کے مطابق 8 دن میں ہم نے دوبارہ اس کو ریسٹیٹ کیا اور تیز کیا. تو افسران کی ہدایت کے مطابق یہ ہم نے اس کے گھر پر ریڈ کیا تو اس کو ہم نے پکڑ لیا اور اس کو پکڑ کر ہم ادھر لے آئے ہیں. اس کے خلاف جو مقدمہ ہے اس میں اس کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے. یہ ریمانڈ پہ چل رہا ہے, جو بھی قانون کے مطابق کارروائی ہوگی اس کو سزا دلوائی جائے گی. جاوید صاحب جب یہ قتل ہوئے تھے اس وقت بھی یہ فرار ہو گئے تھے, تب بھی فیصل آباد پولیس نے جو ہے ظاہر ہے وہ ریڈز بھی کیے ہوں گے, پتہ تھا نومینیٹڈ تھے یہ FIR میں, تب بھی یہ سلپ ہو گئے تھے, پولیس کے ہاتھ میں نہیں آئے تھے, پھر 4 سال کا وقت گزر جاتا ہے. ابھی بھی جب آپ لوگ وہاں گئے تو شاید یہ الرٹ ہو گئے تھے, غائب ہو گئے تھے, کبھی کسی سٹیج پہ مایوسی نہیں ہوئی کہ اب یہ ہمارے ہاتھ نہیں آئیں گے؟ نہیں, مایوسی ہم نے اللہ کی رحمت پہ چھوڑ دیا تھا. افسران ہمارے اوپر ہم مہربانی کر رہے تھے, ان کی محبت تھی ہمارے ساتھ, ان کا مکمل ساتھ تھا اور انہوں نے ہمیں بڑا اپریشیٹ کیا. ان کی ہدایات کے مطابق ہم نے ایک جو ٹیم دی تھی وہ کام کرتے تھے جو ہمارے افسران کہہ رہے تھے اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے ہمیں یہ کامیابی دی اور افسران کی محبت سے یہ کامیابی ملی ہے. جب سب دوسرے صوبے میں جا کر کارروائی کرنا یہ اپنے شہر میں اپنے ضلع میں کارروائی کرنے سے کتنا مختلف ہوتا ہے؟ پرابلم آتی ہیں لیکن چونکہ ہمارے افسران کا ہمارے ساتھ مکمل تعاون تھا تو وہ جو پرابلم تھی وہ ہمارے راستے میں آڑے نہیں آ رہی تھیں, چونکہ یہ ادھر مطلب کافی دشوار راستہ ہے, یہاں ان کا گاؤں ہے. پھر بھی ہم نے اپنے افسران کی ہدایت کے مطابق اور اپنی اللہ کی رحمت پہ یقین رکھا جو ہمیں کامیابی ملی ہے. اس میں مسائل کس طرح کے آتے ہیں؟ جیسے لوکل پولیس ہے تو وہ شاید وہ ہماری مقامی زبان جو ہے وہ کم سمجھتے ہوں گے, وہ پشتو بولتے ہوں گے, اسی طرح لینگویج بیریئر جسے ہم کہتے ہیں کہ کمیونیکیشن میں پرابلم آ سکتا ہے, تو اور سپورٹ جو ہے وہ کیا اسی طرح ہوتی ہے جیسے ہم ایک پولیس اسٹیشن دوسرے سے کرتا ہے یا اس میں بھی تھوڑا بہت فرق آ جاتا ہے؟ ہم نے اپنے افسران کی ہدایت کے مطابق وہاں KP کی پولیس سے رابطہ کیا اور افسران نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. جو مقامی پولیس اس نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, جو ہماری پرابلم آ رہی تھی زبان کی یا ادھر دیگر کوئی دوسری پریشانی تھی وہ افسران کے تعاون سے, ان کی محبت سے اور ان کی ہدایت کے مطابق اور اللہ کی رحمت سے وہ مقامی پولیس نے حل کیا. مقامی پولیس میں ہمارے ساتھ ہی یہ جو کامیابی ہے اس میں ان کا بھی مطلب کافی رول ہوا ہے. جو یہ پکڑا گیا ہے بڑا خطرناک اشتہاری ہے یہ قاسم رضا صاحب. ناظرین اکرام, جاوید اقبال صاحب اسسٹنٹ سب انسپیکٹر تھانہ فیکٹری ایریا فیصل آباد کے اس ٹیم کا حصہ تھے جس نے KPK میں جا کر ایک خطرناک اشتہاری ملزم کو گرفتار کیا. اور ناظرین اکرام, فیصل آباد پولیس نے اپنے اس عمل سے یہ ثابت کیا ہے کہ ملزم جتنا چاہے چالاک ہو, شاطر ہو, قانون سے چھپنے کی, قانون سے بھاگنے کی کوشش کرے, لیکن قانون جب حرکت میں آتا ہے تو ایک چھوٹی سی لیڈ, ایک اس کی چھوٹی سی غلطی جو ہے
اس کو فالو کرتے ہوئے بے شک 4 سال کا گزر جائے عرصہ یا پھر 14 سال کا، ملزم پولیس سے نہیں بچ سکتا۔ قانون حرکت میں آتا ہے تو اپنا راستہ بناتا ہے، اور ایگزیکٹلی اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوا کہ فیصل آباد پولیس نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت کو دکھایا، اپنی پیشہ ورانہ مہارت کو استعمال کیا، اور وہ ملزم جو KPK میں جا کر چھپ کر شاید ریلیکس ہو چکے تھے انہیں دبوچ لیا، اور اب انہیں قرار واقعی سزا بھی دلوائی جائے گی۔ ناظرین اکرام، ٹیم مجرم کون موجود ہے DSP سرکل محمد عثمان وڑائیں صاحب کے ساتھ۔ ان سے بھی جانتے ہیں کہ آخر فیصل آباد پولیس کیسے دوسرے صوبے میں جا کے آپریشن کرتی ہے، اور ایک ایسا قتل جو فیصل آباد میں ہوا جس کے ملزمان فرار ہو کر KPK میں اور تعلق بھی وہیں سے رکھتے ہیں، وہاں سے اریسٹ کر کے لے آتی ہیں۔ فیصل آباد پولیس 4 سال کا عرصہ فراموش نہیں کرتی، ملزمان کو فراموش نہیں کیا جاتا، اور 4 سال کے بعد بالآخر وہ قانون کی گرفت میں ہوتے ہیں۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر بتائیے گا، یہ ایک ایسا کیس تھا جو شاید فیصل آباد پولیس کے لیے چیلنج تھا، کہ ایسا ہم نے کبھی بھی فیصل آباد پولیس نے ثابت نہیں ہونے دیا کہ کوئی چاہے بیرون ملک فرار ہو جائے یا دوسرے صوبے میں، فیصل آباد پولیس اپنے ملزمان جو ہیں ان کا پیچھا کرتی ہے، اریسٹ کرتی ہے۔ بہت بڑی کارروائی ہے فیصل آباد پولیس کی۔ یہ کیسے یہ آپریشن کو لانچ کیسے کیا گیا، اور 4 سال جو یہ پوشیدہ رہے، پولیس سے بھاگتے رہے، 4 سال کے بعد ان کا اریسٹ کرنا کتنا مورال جو ہے وہ اس کو اپ کرتا ہے پولیس کے مورال؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی اس طرح ہے کہ ایک بڑا اندوہناک واقعہ تھا۔ یہ 20 جنوری 2021 کو ایک خاتون جس نے شادی کی اپنے بچوں کے ساتھ ادھر رہ رہی تھی، تو 2 کس ملزمان جو تھے، ایک شہنشاہ اور ایک کا نام قاسم ہے، انہوں نے آ کے نہ صرف اس خاتون کے خامند کو جس کا نام شیریں عباس ہے اس کو بے رحمی سے قتل کر دیا، بلکہ فائرنگ کر کے اس خاتون کو بھی شدید مضروب کیا، اور اس کے 6 سالہ بچے کو بھی شدید مضروب کر دیا۔ تو یہ چونکہ 302 تھا، اور اس میں دونوں جو ہے نا وہ یہ PO چلے آ رہے تھے۔ ویسے تو مجرم اشتہاری کسی کو بھی پکڑنا اس میں پولیس کی محنت جو ہے وہ درکار ہوتی ہے، لیکن یہ اس لحاظ سے مشکل تھا تھوڑا، کیونکہ یہ ہنگو کے رہنے والا تھا اور وہاں جا کے یہ چھپ جاتا تھا۔ تو یہ CPO صاحب فیصل آباد کی طرف سے اور SP صاحب اقبال ٹاؤن کی طرف سے یہ ہمیں ٹاسک دیا گیا، تو ہم نے ٹیم بنائی گئی جس میں SHO تھانہ فیکٹری ایریا اور جوید اقبال ASA پہ مشتمل، انہوں نے جو ہے اس پہ کافی محنت کی اور متعدد مرتبہ وہاں جا کے ریکی کی اور وہاں پہ اپنے سورس ڈیولپ کیے، اور انہوں نے جتنے ہمارے ٹیکنیکل ریسورسز اب پولیس کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں ان تمام گیجٹس کو ہم نے یوز کرتے ہوئے بندے کو ٹریس آؤٹ کر لیا۔ ٹریس آؤٹ کرنے کے بعد اگلا لاحہ عمل، کسی جگہ سے کوئی شارٹ کٹ نہیں انہوں نے مارا، جو قابل تحسین ہے، انہوں نے پورا لیگل روٹ اختیار کیا، لیگل پروسیجر، کیونکہ دوسرے صوبے سے ملزم کو ٹرانسفر کرنے کا لیگل پروسیجر بڑا لینتھی ہوتا ہے، اس میں بڑا ٹائم کنزیوم ہوتا ہے، اور آفرین ہے اس ٹیم پہ کہ انہوں نے ذرا بھی نہیں ہچکچاہٹ محسوس کی، اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے SHO نے اور جوید اقبال ASA نے اس ملزم کی پوری مقامی پولیس سے معاونت حاصل کر کے اور اس میں کافی محنت کے بعد انہوں نے اس کو گرفتار کر کے اور اس کو ٹرانسفر کروا کے لیگل پروسیس اڈاپٹ کر کے ابھی اس کو لے کے آئے ہیں، تو ابھی اس کو کیفر کردار تک قانونی طریقے سے ہم انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ بہت بڑی کارروائی ہے عثمان صاحب۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک زمانہ تھا جب یہ ازیوم کیا جاتا تھا کہ کھوجی اور پولیس کا جو لوکل نیٹ ورک ہوتا ہے جسے ہم خبری کہتے ہیں، یہ سب سے بڑے معاون ہوتے ہیں۔ اب کیونکہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اب ڈیجیٹل فٹ پرنٹس ہوتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری ٹیکنیکل ٹیمز ہوتی ہیں ان کا پولیس کی پارٹیز کے ساتھ کس حد تک کوآرڈینیشن ہوتا ہے، اور یہ کتنے معاون ثابت ہوتی ہیں جو ہماری ٹیکنیکل ٹیمز ہیں؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل کے کھوجی اور جو لوکل خبری نیٹ ورک ہیں اس کو ریپلیس کر دیا ہے ہماری ٹیکنیکل ٹیمز؟ جی الحمدللہ پنجاب پولیس اس ڈیجیٹلائزیشن کے دور میں مکمل طور پہ ڈیجیٹلائز ہے۔ ہمیں تمام فیسلٹیز جو ملک کے دیگر اداروں اور پولیس کے پاس آئیڈیلی ہونی چاہیے، وہ جناب IG صاحب کے ویژن کے مطابق ہمیں وہ تمام ریسورسز اویلیبل ہیں، اور ہم الحمدللہ کم وسائل ہونے کے باوجود پنجاب پولیس پورے وثوق سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم پورے ڈیجیٹلائز طریقے سے کام کرتے ہیں، اور ان چیزوں کو پورا جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ہم استعمال کریں، تبھی ہم کرائم کنٹرول کر پائیں گے۔ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کھوجی، ٹھیک ہے وہ بھی ایک سورس ابھی بھی ہے ہمارا، لیکن وہ جو اربن ایریاز ہیں وہاں پہ پاسبل نہیں ہوتا، وہ تو رورل ایریاز میں وہ بھی کم کیسوں میں ہوتا ہے کہ افیکٹو ہو جائے۔ باقی تو ہمارے لیٹسٹ گیجٹس جو ہمارے پاس ہیں، جو ٹیکنیکل ہمارے پاس طریقے ہیں، جو موبائل ٹریکنگ کا میکانزم ہے اور جو ہمارا سسٹم ہے اپنا پولیس کا، اس سے ہمیں کافی ہیلپ ملتی ہے، اور یہ ساری چیزیں انہوں نے استعمال کر کے ہی ملزم کو گرفتار کیا ہے۔
اسے ہم جدید دور کا کھوجی کہہ سکتے ہیں اپنی ٹیکنیکل ٹیم کو. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ کیونکہ جو آن گراؤنڈ ٹیمز ہوتی ہیں وہ ڈائریکٹلی ایس ایچ او یا پھر سرکل جو ڈی ایس پی ہیں ایس ڈی پی اوز ہیں ان سے رابطے میں رہتی ہیں, ہائر اتھارٹیز کو آپ نے لوپ میں لینا ہوتا ہے. کیا کبھی کسی لمحے کسی مقام پر ایسا ہوا کہ فیل یہ ہو رہا ہو کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جو ٹیم موو کی ہے اس کو کہیں لینگویج بیریئر کا سامنا ہے, کہیں کوئی ایسی اسسٹنس کا سامنا ہے کہ فوری طور پہ اعلیٰ افسران کو کانٹیکٹ کرنا پڑا ہو کہ ہمارا یہ پرابلم حل کروائیں؟ نہیں جی الحمدللہ یہ پورا پاکستان ہے, ایک ہے پاکستان, تمام صوبے ایک ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. آج کسی دوسرے صوبے کی پولیس ہمارے پاس آئے گی تو ہم ان سے پورا کوآپریٹ کرتے ہیں اور کریں گے. اسی طرح جب ہم جاتے ہیں تو وہ دوسرے صوبے کی پولیس ہم سے پورا کوآپریٹ کرتی ہے. یہ تعاون جو ہے یہ ایک قانونی ذمہ داری بھی ہے, اخلاقی ذمہ داری بھی ہے, اور ہم سب پاکستانی ہیں تو ہم سب کو ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کرنا یہ ہماری ڈیوٹی کا حصہ ہے. اچھا سر آخر میں یہ بتائیے گا کہ جب سے یہ آئی جی پنجاب صاحب نے نہ صرف بلڈنگز چینج کی ہیں بلکہ کمیونٹی پولیسنگ کو متعارف کروا کر اوور آل پولیس کا کلچر چینج کر دیا ہے, اور ابھی گزشتہ کچھ عرصے سے کچھ ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ تابڑ توڑ حملے کر رہی ہے باقاعدہ ایسے پرانے ملزمان پہ جو ہینیس کرائمز میں ملوث تھے, جیسے قتل کے, ڈکیتی میں قتل کے جو اشتہاری ملزمان ہیں ان کو بڑی سپیڈ سے جو ہے وہ راؤنڈ اپ کیا جا رہا ہے, گرفتار کیا جا رہا ہے. کیسے کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ اس کو ٹاپ پرائرٹی پہ رکھنا ہے, اس کو سیکنڈ پرائرٹی, اور اس چیز کو جو ہے وہ تھرڈ پرائرٹی؟ دیکھیں جی آن گراؤنڈ کام تو جو ایس ایچ او ڈی ایس پی تک جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, لیکن جو ویژن ہوتا ہے, جو گائیڈنس ہوتی ہے وہ ہمیشہ سینئر افسران کی وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اب آئی جی صاحب کے ویژن کے مطابق, سی پی او صاحب کے ویژن کے مطابق ہم ٹاسکنگ اس طرح کر رہے ہیں کہ جو سب سے ہائی پروفائل ٹارگٹ ہوتا ہے ہم وہاں سے سٹارٹ لے رہے ہیں اور اس سے نیچے جا رہے ہیں. اور الحمدللہ باقی فیصل آباد پولیس بھی اور میرے سرکل میں بھی آپ دیکھیں گے کیس ٹو کیس کہ جتنے بڑے کیس ہیں اس کو ہم ریزالو کر چکے ہیں تمام کو. اور اس حوالے سے چونکہ یہ مرڈر کے پی او تھا تو یہ بھی ٹاپ پہ آ رہا تھا فیکٹری ایریا تھانہ کے جو کرائم ہے اس حوالے سے, تو اس حوالے سے ہم نے پھر اس کی ٹاسکنگ کر کے تو اس پہ ہم نے کام کر کے اس میں اللہ پاک نے ہمیں کامیابی دی. فیصل آباد کے شہریوں کو, خاص طور پہ آپ کے سرکل کے جو لوگ ہیں, کیا میسج دیں گے ان کو کہ کس طریقے سے وہ کوآپریٹ کریں, یا کس طریقے سے وہ اپنی بے جھجک ہو کے اگر ان کو کوئی پرابلم ہے تو وہ پولیس کے پاس آ سکتے ہیں, کیونکہ پرانا دور ختم ہو گیا, پرانی پولیس ختم ہو گئی ہے. پولیس اب بہت فرینڈلی ہے اور عوام کے مسائل کو سننے اور اس کا ازالہ کرنے میں بڑی سیریس ہے. تو کیا میسج دیں گے شہریوں کو تاکہ ان کا ٹرسٹ جو ہے وہ 100% بحال ہو سکے ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ, اسپیشلی پولیس پہ؟ میں گزارش کروں گا کہ میرے سرکل میں فیکٹری ایریا میں جس کا میں ذمہ دار ہوں, میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی شہری جس کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ پولیس میری دوست نہیں ہے اور وہ شریف آدمی ہے, میں اسے دعویٰ کرتا ہوں کہ کسی تھانے میں آئے, آ کے یا دیکھے اور اپنی درخواست معاملہ اگر اس کا جینون ہے تو وہ دیکھے, اور اس کے بعد میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس سے پوچھیں یا آپ اپنا نمائندہ کو بھیجیں کو خفیہ کپڑوں میں, سادہ کپڑوں میں, کہ تھانے میں آ کے ڈیلنگ دیکھے کہ کس طرح پولیس کاموڈیٹ کرتی ہے. ہمارا ایک گائیڈ کانسٹیبل تھانے میں ہر وقت موجود ہوتا ہے, جو سائل آتا ہے جس کو نہیں پتہ وہ اس کو گائیڈ کرتا ہے, گائیڈ کر کے اس کو لے کے جاتا ہے متعلقہ تفتیشی کے پاس, انکوائری افسر کے پاس, اور وہاں سے کوئی بندہ, کوئی سائل بھی ایسا نہیں ہے جو تھانے میں آئے اور اپلیکیشن جمع کرائے اور اس کا مقدمہ اگر بنتا ہو تو فوری وہ ٹائم لائن کے اندر درج نہ ہو یا اس کی سنوائی نہ ہو. یہ اب وہ پرانے وقت کی باتیں ہیں. اب پولیس عوام کی دوست ہے اور ہم دوستی نبھانا جانتے ہیں اور نبھائیں گے انشاءاللہ. ناظرین کرام, ڈی ایس پی سرکل عثمان وڑائی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ کیسے فیصل آباد پولیس نے کامیابی سے جو ہے وہ ملزمان کو کے پی کے میں جا کر اریسٹ کیا اور اب ان کو قرار واقعی سزا بھی دی جائے گی. پولیس جب پرعزم ہو تو پھر جرائم کا خاتمہ یقینی ہو جاتا ہے, اور اگر اسی ڈیڈیکیشن سے پولیس کام کرتی رہے تو وہ دن دور نہیں جب ہمارے شہر امن کا گہوارہ ہوں گے. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ کیسے فیصل آباد میں تھانہ فیکٹری ایریا پولیس نے کے پی کے سے قتل جیسے گھنونے جرم کا مجرم گرفتار کیا. ناظرین اکرام, یہاں پولیس کی سب سے بڑی پیشہ ورانہ مہارت یہ ہے کہ 2021 میں جو مدعیہ تھی اس کے بعد وہ منظر عام سے غائب ہو چکی تھی. پولیس نے از خود اس کو ٹیک اپ کیا اور پھر انصاف تک اس کیس کو لے کر گئی. ملزمان کی گرفتاری فیصل آباد پولیس کی پیشہ ورانہ مہارت اور اپنے حلف سے وفاداری کا منہ بولتا ثبوت ہے. اگر پولیس اسی ڈیڈیکیشن سے کام کرے تو شاید بہت جلد ہمارے شہر
امن کا گہوارہ بن سکتے ہیں۔ شعیب الطاف کو ٹیم مجرم کون کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔